جی اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو 6 شیڈیول ختم کیا گیا ہے یہ ان قوانین کی فہرست تھی جس میں ترمیم کے لیے صدر کی اجازت لینا ضروری تھا. اس فہرست میں قانون ایسا بھی تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اندرونی جماعتی انتخابات کرانے لازم تھے الیکشن میں حصہ لینے سے پہلے. تو اس قانون کی حیثیت کو بھی اب آئینی تحفظ نہیں رہا. وسیم سجاد صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ 6 شیڈیول تو ختم ہو گیا. آج ہم نے دیکھا کہ کچھ ممبران نے, کشمالہ طارق نے بھی اس پہ احتجاج کیا کہ اب سیاسی جماعتوں پر جماعت کے اندر انتخابات کرانے کی پابندی نہیں رہی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے ان کا دراصل اشارہ اس کی طرف نہیں تھا. آرٹیکل 17 جو آئین کا آرٹیکل ہے اس میں ایک شق تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پارٹی جو ہوگی پولیٹیکل پارٹی اس کی اندرونی انتخابات ضروری ہیں. وہ ایل ایف او کے ذریعے آیا تھا اور وہ جب ایل ایف او کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا, ایل ایف او اور 17th امینڈمنٹ میں کچھ چیزیں برقرار رکھی گئی ہیں, یعنی 4 چیزیں. اسمبلی کی سیٹیں جو بڑھائی گئی تھیں, مائنورٹی کے ووٹس جو تھے, ایج کا تھا کہ ووٹر کی ایج 21 سے 18 ہو جائے گی, اور ایک تھا خواتین کی نشستیں جو تھی ریزرو سیٹ. اس کے علاوہ باقی تمام جو چیزیں تھیں وہ ختم کر دی گئی تھیں. اس میں وہ بھی ختم ہو گیا, اور لیکن قانون موجود ہے, اور اگر ضرورت پڑی, جس کی اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہے, تو آئندہ بھی یہ ترمیم ہو کر واپس پہلے 2/3 اکثریت سے آئینی تحفظ تھا اس قانون کو, اب سادہ اکثریت سے اب وہ جو شک تھی آرٹیکل 17 وہ ختم کر دی گئی ہے ایل ایف او کے آئین کی وجہ. اور اگر محسوس کیا گیا کہ نہیں یہ ضروری ہے, ہونا چاہیے, جو کہ ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ہونی چاہیے, تو دوبارہ بھی آ سکتی ہے. اور یہ نہیں مطلب کہ آج ترمیم ہوگی تو اب ساری عمر ترمیم نہیں ہوگی. میرا خیال میں آج جو ایکسرسائز ہوئی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کنسنسس سے سب نے اگری کیا ہے, اور اس کے پس منظر میں کچھ چیزیں تھیں. سی او ڈی کا ذکر آیا ہے, سی او ڈی میں بھی ان چیزوں کا ذکر تھا کہ یہ چیزیں ہم نہیں چھیڑیں گے. جی پروفیسر خورشید صاحب, چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہوئی, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک اہم سنگمیر کی حیثیت رکھتا ہے, اس کا ایک بڑا کنٹریبیوشن, اور خاص طور سے جو رائیولری چل رہی تھی سیاسی جماعتوں کے درمیان اس کو اس نے دور کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف چارٹر آف ڈیموکریسی کے فریم ورک میں یہ کام کیا ہے. ہم نے اس میں جو آل پارٹیز کانفرنس جو جولائی 2007 لندن میں ہوئی ہے اس کو بھی سامنے رکھا ہے. پارٹی سے مینیفیسٹوز جس پر لوگوں نے مینڈیٹ دیا فروری 2008 کا. جہاں تک سی او ڈی کے تعلق ہے اس میں ایک عجیب بات آپ کو یاد دلاؤں کہ اس میں یہ تھا کہ کوئی پارٹی کسی فوجی سے نہ گفتگو کرے گی نہ اس کو تعاون دے گی. لیکن ادھر یہ ہو رہا تھا اور ادھر بات چیت بھی ہو رہی تھی مفاد کے نام پر. جو معاملہ آپ نے ریز کیا ججز والا, تو اس میں دراصل 2007 کی جو تحریک ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر جوڈیشری اور اس میں جو کردار چودھری افتخار صاحب کا رہا ہے, اس سب نے حالات کو متاثر کیا ہے. اور اس بنا پر ہم لکیر کے فقیر نہیں ہوئے بلکہ ہم نے سی او ڈی کو ایک پوائنٹ آف ریفرنس کے طور پر من جملہ اور ان تمام کے سامنے رکھا ہے, اور یہ پیکج ایک سیلف کنٹینڈ چیز ہے. کیا یہ واسطہ دینا چاہیے؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار میں جو تبدیلی کی گئی ہے وہ انتہائی لازمی تھی, اور پہلے صرف چیف جسٹس کے پاس, فرد واحد کے پاس یہ اختیار تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار جانے سے عدلیہ پہ دباؤ بڑھے گا؟ بڑا اچھا کہ آپ نے سوال کر لیا, اس میں بڑا کنفیوژن ہے. میں یہ بات صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دنیا کے تمام کانسٹیٹیوشن سامنے رکھا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ جمہوری ممالک میں ججوں کے تعین میں کون کون سے لوگ شریک ہوتے ہیں. اس میں پارلیمنٹ کا کردار بیشتر مقامات پر موجود ہے, لیکن ہمارا اصول یہ تھا نمبر 1 کسی کے پاس بھی ڈسکریشن نہ ہو, نہ چیف جسٹس نہ پرائم منسٹر, ثواب دے دی اختیار نہ ہو کسی پر. نمبر 2 یہ کہ جو پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہو, اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں مشاورت کا انسٹیٹیوشنلائز نظام ہو. تو ایک طرف ہم نے جوڈیشل کمیشن بنایا ہے جس میں ججز کو میجورٹی. بنیادی طور پہ قومی اسمبلی اس بات پہ متفق ہے عموماً کہ یہ جوڈیشل کمیشن کے تھرو ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا امپروومنٹ بھی ہے, اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ ججوں کی کوئی ہیئرنگ ہوگی جیسے امریکہ وغیرہ میں ہوتی ہے, بلکہ ہم نے ایک ایسا نظام تجویز کیا ہے جس میں 4 افراد سینٹ سے, 4 اسمبلی سے, جس میں سے 4 گورنمنٹ کے ہوں گے, 4 اپوزیشن کے ہوں گے. پروفیسر صاحب یہ بھی اور سننے میں 3/4 میجورٹی کے بغیر رد نہیں کر سکتی ہے. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ کسی بھی آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے سکے. میرا خیال ہے یہ اتنا بلینکٹ اختیار ان کو حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن کا بیسک اسٹرکچر کی بات ہے, اور اس میں انڈیا کا بھی ہمارے سامنے مثال ہے, پاکستان میں بھی اس کی مثال ہے, لیکن جو ہم نے کیا ہے
اس سے قطعاً جوڈیشری کی آزادی متاثر نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. صرف ججز کے تعین کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا ہے جو زیادہ معتدل ہے, زیادہ متوازن ہے اور زیادہ حقیقت پسندی پر مبنی ہے.